بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ کو یہ 6 نشانیاں دکھیں یا ظاہر ہوں تو سمجھ جانا کہ کوئی آپ کے اوپر جادو کروا رہا ہے۔ واقعات کے غیر فطری طور پر ظہور پذیر میں لانے کا فن، یہ علم ہر زمانے میں ہر قوم کے افراد کے عقیدے میں داخل رہا اور مختلف اشخاص ہر جگہ اس کا دعویٰ کرتے چلے آئے ہیں۔ قدیم مصر کے پجاری اسی دعوے پر اپنی عبادت اور مذہب کی بنیاد رکھتے تھے، چنانچہ قربانیاں جادو ہی کی بنیاد پر دی جاتی تھیں۔ قدیم مصری بابل، ویدک اور دیگر روایتوں میں دیوتاؤں کی طاقت کا ذریعہ بھی جادو ہی کو خیال کیا جاتا تھا۔ یورپ میں باوجود مسیحیت کی اشاعت کے جادو کا رواج جاری رہا۔ افریقن میں اب تک ایسے ڈاکٹر موجود ہیں جو جادو کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ سیاہ علم یا کالا جادو جنوں، دیوتاؤں اور بد روحوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اور علم سفید یعنی سفید جادو نیک روحوں اور فرشتوں کے ساتھ ملاتا ہے۔ اس کے علاوہ قدرتی جادو قدرت کے واقعات میں تصرف کے قابل بناتا ہے۔ رمل، جفر، جوتش اور نجوم بھی اس کی شاخیں ہیں جو توہم پرستی پر مبنی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جادو کئی شکلوں میں تسلیم کیا جاتا ہے، مثلاً تعویذ، گنڈے، جن اور بھوت کا چمٹنا اور اتارنا وغیرہ۔ جادو کو صرف توہم پرستی کہنا صحیح نہیں، کیونکہ جادو باقاعدہ ایک علم ہے، جیسے علم فلکیات، علم رمل، علم ریاضی، علم الاعداد، علم الطب، طب و حکمت، ڈاکٹر وغیرہ۔ جادو کو جادو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اسباب مخفی چھپے ہوتے ہیں، اور اسی لیے کہ جادوگر ایسی پوشیدہ اشیاء سے کام لیتے ہیں جن کی بنا پر لوگوں پر خیال و اثر اور عمل و حقیقت کو چھپانے اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہو سکیں، انہیں نقصان پہنچا کر ان کے مال وغیرہ کو چھین سکیں۔ وہ ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں جو کہ عام طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتے، اور اسی لیے رات کے آخری حصے کو سحر کہتے ہیں، کیونکہ اس میں لوگ غفلت میں اور حرکت میں کمی ہوتی ہے، اور پھیپھڑے کو بھی سحر کہتے ہیں کیونکہ یہ جسم کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا شرعی طور پر معنی یہ ہے کہ جو جادوگر لوگوں پر خلط و مرد کرتے ہیں اور انہیں تخلیل پیش کرتے ہیں تو اسے دیکھنے والا حقیقت تصور کرتا ہے، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے بھاگ دوڑ رہی ہیں۔ پس موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ ہم نے فرمایا، خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے صرف یہ جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ تمام لوگ جادو، ٹونا، سحر، آسیب، جملہ، آسمانی نظر، ان تمام چیزوں سے واقف ہوں گے، لیکن آپ لوگ ان تمام چیزوں کو، نشانیوں کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے۔ آخر ہم لوگ کیسے پتہ کریں کہ ہمارے اوپر یا پھر کسی دوسرے انسان کے اوپر کوئی جادو ہے یا نہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جادو کی 6 نشانیاں اور اس کا علاج بتانے والے ہیں۔ اگر آپ لوگ کسی انسان پر چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس انسان کے اوپر جادو ہے یا نہیں، تو آپ لوگ ان 6 نشانیوں کو دھیان سے اس انسان کے اندر دیکھیے۔ اگر ان میں سے ایک بھی نشانی اس انسان کے اندر پائی جاتی ہے تو آپ لوگ فوراً سمجھ جائیے کہ اس انسان کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ یہ نشانیاں کوئی معمولی نشانی نہیں ہیں۔ ان نشانیوں کے بارے میں پوری طریقے سے ریسرچ کر کے آپ تمام لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب ہم لوگ جان لیتے ہیں جادو کی 6 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو اسی ویڈیو میں جادو کا علاج بھی بتا دیں گے، جس سے
انشاءاللہ آپ لوگوں کا جادو ختم ہو جائے گا۔ تو جادو کی 6 نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، منتشر خیالات آنا۔ منتشر خیالات اس کو کہتے ہیں جیسے کہ کوئی انسان گہری سوچ میں پڑا ہو، یعنی کہ وہ سوچ کچھ رہا ہو کچھ رہا ہے، کامیابی کی طرف جا رہا ہے لیکن ناکامیابی مل رہی ہے۔ وہ انسان کر تو بھلا رہا ہے لیکن ہو رہی ہے برائی، یعنی کہ ہمیشہ نقصان اٹھانا اور اچھے کام کو کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ کام برا ہو جانا۔ اگر اس طریقے کی نشانیاں آپ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں تو آپ لوگ فوراً سمجھ جائیے آپ کے اوپر کوئی جادو کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نمبر 2، سر کا بھاری رہنا۔ جو شخص جادو کا مریض ہوگا اس کا سر ہمیشہ بھاری رہے گا اور اس کے سر میں چلتا پھرتا والا درد ہوگا۔ ایک تو درد نارمل ہوتا ہے لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے چلتے پھرتے درد کی۔ آج سر میں درد ہے، کل ماتھے میں آ گیا ہے، پرسوں پیچھے چلا گیا ہے۔ اس طریقے کا اگر درد آپ لوگوں کے سر میں ہمیشہ رہتا ہے اور آپ لوگوں کا سر بھاری بھاری رہتا ہے تو آپ لوگ فوراً سمجھ جائیے آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ نمبر 3، قبض اور گیس کا شکار ہونا۔ ایک تو ہم لوگوں کو گیس نارمل ہوتی ہے، آج ہو گئی 1 گھنٹے بعد ٹھیک ہو گئی، لیکن ہمیشہ گیس اور قبض کا شکار ہونا، یہاں بات ہمیشہ کی ہو رہی ہے کہ ہمیشہ یہ مرض رہنا، کبھی کبھی کی نہیں، کبھی کبھی تو سبھی کو ہو جاتی ہے، لیکن ہمیشہ اسی چیز کا شکار ہونا، پیٹ میں خشکی ہونا اور قبض اور گیس کا بننا۔ اگر اس طریقے کی شکایت آپ لوگوں کے جسم کے اندر موجود ہے تو آپ لوگ سمجھ جائیں آپ لوگوں کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ نمبر 4، ہر وقت سستی آنا۔ کوئی انسان اگر کہیں پر بھی بیٹھا ہے تو بیٹھا ہی ہے، کھڑا ہے تو کھڑا ہی ہے، کسی کام کا کہہ رہے ہیں تو سن نہیں رہا ہے، کام کرنے میں آلس کرتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے اندر ان تمام چیزوں کی شکایتیں آتی ہیں تو آپ لوگ سمجھ جائیں آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ نمبر 5، ہمیشہ بیمار رہنا۔ ایک تو بخار، جاڑا، نزلہ، زکام معمولی سی بیماریاں ہوتی ہیں جو ہر انسان کو کبھی آتی ہیں کبھی نہیں آتی، لیکن کسی انسان کا ہمیشہ بیمار رہنا یا پھر اس کے اندر کوئی ایسی بیماری ہو جانا جس کا علاج نہ ہو، یعنی کہ لا علاج بیماری کا شکار ہو جانا، اگر اس طریقے کی پریشانی آپ لوگوں کے سامنے آتی ہیں تو آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ نمبر 6، سب سے بڑی نشانی نماز میں دل نہ لگنا۔ اکثر ہم لوگ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب ہم لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہمارے دماغ میں وسوسے آ جاتے ہیں اور دنیا بھر کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں جس سے ہم لوگوں کا دل نماز میں نہیں لگتا ہے۔ اگر طریقے کی شکایت آپ کے اندر موجود ہے اور آپ لوگ سمجھ جائیں آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ ناظرین، یہ 6 نشانیاں تھیں۔ جس انسان کے اندر بھی یہ 6 نشانیاں ہیں ان لوگوں کو میں اب جو علاج بتانے والی ہوں وہ علاج دھیان سے کر لیں۔ یہ علاج ایک عمل ہے، اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ جو شخص بھی اس عمل کو کر لے گا تو انشاءاللہ اس شخص کے اوپر اگر جادو ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا، اور اگر جادو نہیں ہے تو زندگی میں اس کا بندوبست ہو جائے گا۔ کبھی کوئی اس کے اوپر جادو وغیرہ کروانے کی کوشش کرے گا تو اس جادو کا اس انسان کے اوپر اثر ہی نہیں ہوگا۔ تو آپ لوگ دھیان سے اس عمل کو کرنے کا طریقہ سمجھ لیجئے۔ آپ لوگوں کو اس عمل کو رات کو سوتے وقت کرنا ہے، جب آپ ہر کام سے فارغ ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ ایک اکیلی جگہ پر بیٹھ جائیے۔ اس عمل کو کرتے وقت آپ لوگوں کو کسی سے بھی بات نہیں کرنی ہے، خاموشی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ 1 گلاس پانی لے آئیے اور اس پانی کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ دیجئے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیے، اس کے بعد یہ اللہ پاک کے 3 نام یا اللہ، یا رحمان، یا ممیت، یہ تینوں نام ملا کر آپ لوگ پڑھ لیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا ممیت، یہ ایک بار ہو گیا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا ممیت، یہ 2 بار ہو گیا۔
یا اللہ، یا رحمان، یا ممیت، یہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ لوگ اللہ پاک کے ان تینوں ناموں کو ملا کر 21 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لوگ 3 بار آخر میں درود پاک پڑھیں، وہی درود پاک جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے جو پانی لیا تھا، اس پانی پر آپ لوگ 3 مرتبہ دم کیجئے۔ اب یہ پانی آپ لوگ سر ڈھک کر اور بیٹھ کر 3 سانسوں میں سنتی طریقے سے پی لیجئے۔ جس طریقے سے آپ لوگوں نے آج عمل کیا، اسی طریقے سے آپ لوگوں کو 11 دن تک اس عمل کو کرنا ہے۔ جو شخص بھی لگاتار 11 دن تک اس عمل کو کر لے گا تو انشاءاللہ اس شخص کے اوپر اگر جادو ہوگا تو وہ کٹ جائے گا، اور اگر جادو نہیں بھی ہوگا تو اس کا بندوبست ہو جائے گا۔ کبھی بھی کوئی انسان انشاءاللہ اس کے اوپر جادو نہیں کر پائے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے۔ جزاک اللہ۔